نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے قرآن کے عاشق تھے۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن پاک ختم کر لیے کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک کو صبح میں ختم کرتے اور ایک قرآن پاک کو رات میں ختم کرتے۔ یوں اس طرح وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 قرآن پاک ختم کر لیتے اور 3 قرآن پاک وہ تراویح میں ختم کرتے۔ تو یہ ٹوٹل ان کے رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن پاک ختم ہوا کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بہت بڑے قرآن کے عاشق تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مینا سے حج کر کے باہر نکلا، میری ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور مجھے کہنے لگے کہ اے لڑکے، میری دعوت تو قبول کر، میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بلا تکلف ان کی دعوت قبول کر لی۔ چنانچہ اس بوڑھے آدمی نے دسترخوان بچھایا، وہ اپنی گٹھلی سے کچھ ٹکڑے نکالے اور دسترخوان پر بچھا دیے۔ میں نے وہ ٹکڑے کھانا شروع کر دیے، اور وہ بوڑھا آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ اے لڑکے، مجھے لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہوں تو صحیح، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ دعوت قبول کرنے میں بھی بلا تکلف ہیں اور دعوت دینے میں بھی بلا تکلف ہیں۔ اور میں نے کچھ ٹکڑے کھانے کے بعد اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ آئے کہاں سے ہو، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تو میں نے دل میں ہی سوچا کہ ان سے کچھ سوالات کروں۔ وہاں ایک محدث رہتے ہیں، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، جن کا نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو میں ان سے کچھ سوالات کروں ان کے بارے میں۔ میں نے کچھ سوالات کیے، پھر وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، ہمارے ساتھ ایک ساتھی آئے ہیں، وہ یہاں حج کے دوران ان کی وفات ہو گئی ہے، واپسی پہ ان کا اونٹ خالی جائے گا۔ آپ اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں، میں ان کے ساتھیوں سے بات کر لیتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا موقع دیکھا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہمیں مکہ سے مدینہ جانے میں تقریباً 16 دن لگے، اور میں نے 16 دنوں میں 16 قرآن پاک ختم کر لیے۔ اور اس وقت وہاں پہ سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ پہاڑی علاقے تھے، کبھی پہاڑی پر چڑھنا، کبھی اترنا، کبھی چڑھنا، کبھی اترنا۔ تو یہاں اس طرح میں نے وہاں مکہ سے مدینہ جانے میں ہمیں 16 دن لگے، اور اس 16 دنوں میں نے 16 قرآن پاک ختم کر لیے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بہت بڑے قرآن کے عاشق تھے۔ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ان کو فقہاء میں۔ اور آگے آپ چلیں، اللہ پاک نے جس کسی کو بھی کامیابی عطا فرمائی ہے، جس کسی کو بھی عزتوں سے نوازا ہے، وہ قرآن پاک کا عاشق ضرور ہوگا۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، جو بھی اس قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں، اس کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔